ریختہ کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب. اردو زبان اور ادب کے پڑھنے والے محققین اور ناقدین اس نام سے بخوبی واقف ہیں. مدرس ہیں اور رہے ہیں پوری زندگی، محقق ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پود کم ہو گئی ہے اگرچہ، لیکن ماہر لسانیات ہیں. اور یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جو اردو دنیا میں اب کامیاب ہے. ہم کچھ باتیں ایسی کرنا چاہتے ہیں آج دلوی صاحب سے جو ان کے کریئر یا ان کے جو اہم موضوعات تھے جس پہ انہوں نے کام کیے، اس کے تعلق سے اس کی افادیت اور اس کی عصری معنویت پہ کچھ گفتگو ہم کریں گے آپ سے. آپ نے عمر بھر یونیورسٹی سے آپ کا تعلق رہا، تعلیمی اداروں سے، ثقافتی اداروں سے آپ کا تعلق رہا. آج کل آپ ڈائریکٹر ہیں انجمن اسلام کے ریسرچ سینٹر کے، اور باہر کے یونیورسٹیز میں بھی آپ نے پڑھایا ہے، ہندوستان میں بھی. نصاب سے آپ اچھی طرح واقف ہیں یہاں کے، خاص طور پہ لسانیات میں جو کام ہوا ہے اور جو ہونا چاہیے اس سے آپ کی واقفیت ہے، اس پہ آپ کی نظر ہے. ان تمام باتوں کے پیش نظر کچھ باتیں جو ذہن میں آتی ہیں اور جو ہمیں سوچنی چاہیے اور جس پہ تھوڑی توجہ کی بھی ضرورت ہے شاید آج کل، کہ اردو زبان کے سلسلے میں فکر کم ہے، یعنی اس کی تعلیم اور اس کی تدریس کے سلسلے میں شاید فکر کم ہے جو مجھے لگتا ہے. ادب اور اس کی تعلیم اور اس کی تدریس کے سلسلے میں فکر زیادہ ہے، جو اپنی جگہ صحت مند ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. اگر ہم زبان کے حوالے سے بات کریں تو میں اس طرح سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کا کہ ہندوستان میں اگر زندہ زبانوں کو دیکھیں تو کوئی 900 زندہ زبانیں ہیں ہمارے پاس، جس میں سے 22 زبانیں ایسی ہیں جن کو ساہتیہ اکیڈمی ہمارے آئین کے نے اس کو قبول کر رکھا ہے، اپنے 8ویں جدول میں وہ شامل ہیں. اور ساہتیہ اکیڈمی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 2 اور زبانیں اس میں شامل کر دی ہیں، گویا کہ 24 زبانیں ہیں. تو اگر ان تمام زبانوں پہ نظر ڈالیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک لنگوسٹک کلسٹر بھی بنتا ہے. مثال کے طور پہ ہندی، اردو، پنجابی، اڑیا، بنگلہ. تو اس طرح سے ایک یعنی جغرافیائی اعتبار سے جس طرح سے جغرافیائی اعتبار سے سرحدیں ملتی ہیں، اسی طرح زبانوں کی بھی سرحدیں ملتی ہیں اور لنگوسٹک کلسٹر اس سے ایک پیدا ہوتا ہے. آپ مہاراشٹر سے آپ کا تعلق رہا، وہاں آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، وہاں آپ نے پڑھایا بھی اور مہاراشٹر پہ آپ نے لکھا بھی ہے. تو آپ نے جو کام کیا اس میں ایک بہت اہم کام یہ ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے آپ ہمیں کچھ بتائیں، وہ یہ کہ آپ نے ہندوستانی پہ کام کیا. گاندھی جی کا جو تصور تھا ہندوستانی کا، یعنی اردو اور ہندی دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، تاکہ اس ملک کے لوگ زبان کے جھگڑوں سے نکل کے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ملیں جہاں ہم آہنگی کی صورت پیدا ہو. اس موضوع پہ آپ نے بہت اہم کام کیا ہے. اس کے جو بنیادی نقوش ہیں کیا ہیں ہندی اردو کے تعلق سے، اور کیا ممکنات ہیں اگرچہ ہندوستانی زبان یعنی جس کو آپ نہ اردو کہیں نہ ہندی کہیں بلکہ ہندوستانی کہیں، اس کا یعنی گاندھی نے جس طرح سوچا اور آج کیا صورتحال ہے اور آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے، کچھ کے سلسلے میں باتیں بتائیں. دیکھیے، ہندوستانی کا جہاں تک سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی جو ہے ابتداً اردو ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور کلکتے میں اس کی پرورش ہوئی، اس کی ترقی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے جب کولکتہ فورٹ ولیم کالج میں جب اس کی ترویج اور اشاعت ہوئی تو اس وقت تک جو ہے یہ ہندوستانی جو ہے اردو ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. لیکن بعد میں جو ہندی اور اردو کا جو مناقشہ شروع ہوا تو اس کی روشنی میں جو ہے 1900 کے ابتدا میں مہاتما گاندھی نے جو ہے اس لسانی فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنا مخصوص نظریہ ہندوستانی کا پیش کیا. یعنی ہندوستانی ایک وہ ایسی زبان ہے جو ہندی یا سنسکرت آمیز نہ ہو اور اردو جو ہے وہ فارسی آمیز نہ ہو، عام فہم ہو. لیکن انہوں نے ہندوستانی میں یعنی اردو کو یا ہندی کو نیگیٹ بھی نہیں کیا. اردو اور ہندی کو ہندوستانی کی پالنے والی بھاشائیں کہا. ایک بار یہ ہوا تھا کہ ایک انٹرویو ہوا تھا آل انڈیا یہ ٹی وی پر اور مجھے سے یہ سوال کیا گیا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سر سید نے قوم کے لیے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان، ہندوستان ایک دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی 2 آنکھیں ہیں،
اور ایک آنکھ بھی اگر بھینگی پھوٹ جاتی ہے تو دلہن بھینگی اور کہانی ہو جاتی ہے. میں نے یہ کہا تھا اس انٹرویو میں جو سردار جعفری نے لیا تھا مجھ سے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستانی ایک دلہن ہے اور ہندی اور اردو دو آنکھیں ہیں اس کی، اور اس لحاظ سے دونوں کی حفاظت ہونی چاہیے. اور ہندوستانی کا یہ تصور جو ہے یعنی آسان زبان کا تو ہے، لیکن اس میں جو ہے دونوں کی حفاظت کا بھی پہلو نکلتا ہے کہ اردو بھی زندہ رہے اور ہندی بھی زندہ رہے، اور اس سے جو ہے ہمارا ہندوستانی ادب جو ہے فروغ پاتا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، اس لیے کہ اسی سے ہمارا اتحاد جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. ورنہ جو ہے تمام اگر زبانوں کے بکھراؤ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ علاقائی زبانیں تو ہیں لیکن لنک لینگویجز یا رابطے کی زبانیں نہیں ہیں. تو ہندوستانی جو ہے، جو گاندھی جی کو بہت عزیز تھی، جس کو وہ پسند کرتے تھے، وہ جو ہے وہ اسی ہندوستانی کو مانتے تھے اور چاہتے تھے کہ دونوں رسم الخط میں، دیوناگری میں بھی اور اردو رسم الخط میں بھی ہندوستانی کی ترویج اور اشاعت ہو. اس کے لیے انہوں نے کئی اپنے عہد کے بڑے جو دانشور تھے ان سے بھی مدد لی. اس میں ونوبا بھاوے بھی تھے، اور اس میں جو ہے اور ڈاکٹر ذاکر حسین بھی تھے، ڈاکٹر تارا چند بھی تھے، اور اس طرح انہوں نے اس ہندوستانی کو فروغ دینے کی کوشش کی. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہماری سیاست جو ہے اسے فروغ دینے میں ناکام رہی. لیکن وہ پیرن بین کیپٹن سے بہت قریب تھے. پیرن بین کیپٹن جو ہے دادا بھائی نوروجی کی پوتی تھیں، اور انہوں نے ہندوستانی کا کام جو ہے ان کے سپرد کر دیا تھا. سارے ہندوستان میں ہندوستانی کی سبھائیں قائم تھیں. اسی میں ایک ہندوستانی کی سبھا جو ہے، ہندوستانی پرچار سبھا جو ہے بمبئی میں تھی، اس کا کام کاج جو ہے پیرن بین کیپٹن اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کی بڑی بہن گوشی بین کیپٹن سنبھالتی تھی. تو یہ ہندوستانی پرچار سبھا، ساری ہندوستانی پرچار سبھائیں بند ہوئی، لیکن بمبئی کی ہندوستانی پرچار سبھا زندہ رہی. اور مجھے ان بزرگوں کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل رہا ہے، اور میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ اردو اور ہندی اپنی جگہ سلامت رہیں، لیکن ہندوستانی کی معنویت جو ہے آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی اس کی معنویت قائم ہے. اس سلسلے میں ایک بات جس کی طرف اکثر اشارہ کیا گیا وہ ہے اسکرپٹ کا معاملہ. تو اگر اردو ہمیں سیکھنی اور پڑھنی ہے اور اردو کو قائم رکھنا ہے تو اسکرپٹ کتنی قائم رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ گویا کہ اردو زبان کو کیا دیوناگری میں لکھنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں کافی کنٹروورسی بھی رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہندی کو آپ دیوناگری ہی میں لکھتے ہیں، لیکن اردو کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیوناگری میں لکھیں یا رومن میں بھی لکھیں تو اس زبان کی مقبولیت بڑھ جائے گی. کیا رائے ہے آپ کی؟ میرا خیال ہے یہ میری نظر میں یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے. اردو کا رسم الخط اردو رسم الخط ہی ہونا چاہیے، یہ اس کی شناخت ہے. اور اگر اس کا رسم الخط جو ہے دیوناگری کیا گیا تو اردو کی اپنی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ ہندی میں ضم ہو جائے گی. مثلاً یہ ہے کہ جو قاف اور خے اور یہ جو آوازیں جو غین وغیرہ کے، پہلے یہ تھا کہ اس کے لیے نیچے نقطہ لگایا جاتا تھا دیوناگری میں، لیکن اس کی بھی مخالفت ہوئی. تو اس کے لیے تو یہ جو فارمولا جو ہے، یہ جو تجویز جو ہے، میرا خیال ہے یہ بہت کامیاب تجویز نہیں ہے، کامیاب تجویز نہیں بلکہ نقصان دہ اردو کے لیے. ہم کو دونوں کی آئیڈینٹی ہے، دونوں زبانوں کی آئیڈینٹی کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس میں دونوں کی جو ہے جمالیات جو ہے وہ الگ الگ ہیں. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جیسے عام ہندوستانی کی بات ہم کرتے ہیں، جو عام فہم جیسے بھی آپ نے فرمایا، تو مثال کے طور پہ اگر بہت پرشینائزڈ اردو لکھیں یا سنسکرتائزڈ ہندی لکھیں تو بالکل دونوں دو دھارائیں ہیں اور الگ الگ ہیں اور الگ الگ بولنے اور لکھنے کے طریقے ہوں گے اس کے. تو یہ بیچ کا رستہ تھا ہندوستانی کا، یہ بیچ کا راستہ. لیکن اس میں ایک بات اور بھی پھر قابل ذکر ہے اور قابل غور بھی ہے کہ اگر ہم صرف اس طرح کے الفاظ چنیں، ایک ایسا ڈکشن تیار کریں جو دونوں زبانوں سے اخذ کر کے ہم تیار کریں، تو اس میں ممکن ہے کہ اردو کی جو زبان جس کی خاص پہچان اردو کی، جس میں فارسی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے،
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ زبان پھر ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے زبانیں جو ہے ایک ہی سطح پر بولی نہیں جاتی، زبانوں کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں. بول چال کی زبان الگ ہوتی ہے، کلاس روم میں پڑھانے کی زبان الگ ہوتی ہے، کانفرنسوں کی زبان الگ ہوتی ہے، اور اعلیٰ ادب کی زبان الگ ہوتی ہے. تو یہ جو مختلف جو لیولس ہیں زبانوں کے، اس کو آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. جہاں تک فارسی اور عربی الفاظ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے فارسی اور عربی کے الفاظ جو ہے کہیں کہیں جو ہے بہت ضروری ہو جاتے ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے آپ اپنے خیال کو پوری طرح پیش نہیں کر سکتے. اسی طرح ہندی کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں، سیاق میں دیکھیں، تو سنسکرت کے الفاظ کے بغیر جو ہے آپ اپنا کوئی خیال پیش نہیں کر سکتے، مجروح ہو جاتا ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اس لیے دونوں زبانوں کے دونوں رسم الخط کی اپنی اپنی اہمیت ہے. اور آپ جو ہندوستانی کی جو بات کر رہے ہیں، میں نے خود اردو اور ہندی کے حوالے سے میں نے ایک انتخاب کیا تھا، اور وہ تھا امرت بانی. اور میں نے اردو شاعری سے بھی نظمیں، غزلیں، دوہے اور مختلف اصناف سے انتخاب کیا تھا. اردو سے بھی لیا تھا اور ہندی سے بھی لیا تھا. وہ ایسا انتخاب تھا امرت بانی کہ جو ہندی والے اور اردو والے بہت آسانی سے سمجھ سکتے تھے. مجھے خوشی ہے کہ میرا وہ انتخاب جو ہے ہمارے ملک کے مشہور ماہر لسانیات ڈاکٹر سنیت کمار چٹرجی نے اس کو بہت سراہا تھا، اور لکھا تھا کہ میں برسوں سے یہ چاہتا تھا کہ اس قسم کا کام ہو. تو میں نے یہ کام کیا تھا. لیکن پھر وہی بات کہ اس کو کوشش کی جا سکتی ہے، نتائج کیا نکلیں گے آج اس پہ اختیار ہے بھی نہیں، اور میرے خیال میں کام کرنا شاید زیادہ ضروری ہے. نتائج تو کام خود بخود کرنا برآمد ضروری ہوتے ہیں. ہے. ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق مہاراشٹر سے ہے، وہیں پیدا ہوئے آپ، وہیں عمر گزاری ہے آپ نے، اور مہاراشٹر کی زبانوں پہ بھی کام آپ نے کیا ہے. یعنی مراٹھی آپ جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، فارسی سے تعلق ہے آپ کا. تو آپ نے کچھ لنگوسٹک کلسٹرز کی بھی بات، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، تو اس پہ بھی تو مہاراشٹر میں اردو کی کیا صورتحال ہے اور کیسی تھی، اور اب آپ آئندہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مہاراشٹر میں اردو کی صورتحال بہت اچھی تھی، اور آج بھی اچھی ہے، اور صوبوں کے مقابلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو اور مہاراشٹر کا بہت ایک قریبی رشتہ ہے. جس زمانے میں اردو یہاں دلی میں امیر خسرو کے عہد میں ترقی کر رہی تھی، اسی عہد میں مراٹھی کے ابوالآبا، مراٹھی ادب کے سنت گیانیشور، وہ بھی تھے. ان کی بہن مکتابائی بھی تھی. اس کے بعد جو ہے نامدیو اور تکارام جیسے سنت شاعر بھی تھے، اور وہ بھی اردو میں لکھتے تھے. وہ اپنے مقامی ضروریات کے لیے جو ہے وہ مراٹھی میں لکھتے تھے، لیکن صوبائی ربط کے لیے لنک لینگویج کے طور پر جو ہے وہ اردو کا استعمال کرتے تھے. اور ان کے ابھنگ جو ہیں اردو میں ملتے ہیں، اور میں نے کچھ ابھنگ جمع بھی کیے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ جسٹس راناڈے نے، جو بہت بڑے دانشور تھے مہاراشٹر کے، مورخ تھے، انہوں نے اپنی کتاب رائز آف دا مراٹھا پاور میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ مراٹھی کے یہ سنت شاعر جو ہیں اردو اور مراٹھی کے دو لسانی شاعر تھے، بائلنگول شاعر تھے. تو مہاراشٹر کا اور مہاراشٹر کا اردو سے بڑا گہرا رشتہ رہا ہے. اور اس کے بعد کی صدیوں میں جو ہے آپ دیکھیے دوسری چیز یہ ہے کہ اردو نے جو ہے مراٹھی نے جو ہے اردو کو متاثر کیا ہے. دکن میں جب اردو ڈیولپ ہو رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، اس وقت جو ہے دکنی میں مراٹھی کے الفاظ بہت آئے ہیں. تو یہ دو طرفہ لین دین رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے اردو کا سب سے پہلا بڑا شاعر ولی اورنگ آبادی یا ولی دکنی، وہ جو ہے مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہے. اور اس کے عہد کے جو لوگ جو ہیں، مثلا سراج اورنگ آبادی، داؤد، اور ضیاء الدین پروانہ، ونائک راؤ ذرہ. ونائک راؤ ذرہ. اور ایک مثنوی جو میں نے ابھی ایڈٹ کی ہے وہ ہے سدام چرتر.
सुदाम चरित्र जो है अमृत राय की मसनवी है, और सुदामा और कृष्ण का किस्सा जो है उन्होंने नज्म किया है, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे उर्दू में है। ये तो आपने जो यानी पिछले ज़मानों की बात की, आज क्या सूरत हाल है? जो अखबारात का यानी उसके पढ़ने वाले या रसाइल जो हैं या आम पढ़ने वाले या उर्दू की तालीम स्कूलों में, स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में क्या सूरत है? देखिए, महाराष्ट्र से जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, मैं आपको बहुत मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उर्दू की पहली निसाबी किताबें जो हैं बम्बई में लिखी गई हैं। यानी 1802-1803 में मोहम्मद इब्राहिम मकबा जो फोर्ट विलियम कॉलेज जिस तरह कलकत्ते में काम कर रहा था, तो अंग्रेज़ अफसरान को या सरकारी अफसरान को उर्दू सिखाने के लिए बम्बई में वर्सोवा कैडेट स्कूल कायम किया गया था। और मोहम्मद इब्राहिम मकबा मीर मुंशी या प्रिंसिपल उसके थे, जिस तरह कलकत्ते में गिलक्रास्ट थे। और उन्होंने तालीम नामे के नाम से निसाबी किताबें लिखी थी 2, और गारसा दतासी ने अपने तारीख़ अदबियात हिंदी व उर्दू जो है फ्रांसीसी में, जो 1820-22 के करीब छपी थी, तो उसमें इस बात का जिक्र किया है कि मोहम्मद इब्राहिम मकबा के तालीम नामे निसाबी किताबों के हैसियत से लाहौर, पेशावर और मद्रास तक में पढ़ाए जाते थे। तो वो है। उसके बाद जो है उर्दू की इशाअत होती रही यानी तदरीसी सतह पर, और पहली उर्दू की तदरीसी किताबें यानी इनके बाद आम तौर से जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताबें जो हैं उर्दू की इब्तदाई तदरीसी किताबें समझी जाती हैं। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद से पहले अब्दुल फत्ताह गुलशन आबादी एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे बम्बई के, उन्होंने पहली से 7वीं तक की निसाबी किताबें तैयार की थी। तो निसाबी किताबों के मुरतब करने का काम भी जो है वो बम्बई में हुआ। और आज हाल ये वो एक तहरीक चली और सारे महाराष्ट्र में जो है उर्दू का काम होता रहा, उर्दू की किताबें लिखी गई, और आज महाराष्ट्र में तकरीबन 400 उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स हैं। अच्छा। और तकरीबन 2500 के करीब जो है उर्दू के प्राइमरी स्कूल्स हैं महाराष्ट्र में। और हुकूमत महाराष्ट्र जो है बाल भारती की किताबें हर साल तैयार करती है जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए हैं, जिसमें उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं है बल्कि रियाजी भी है, जोग्राफिया भी है, तारीख़ भी है। ये सारी किताबें जो हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करती है। जैसे मराठी के लिए करती है और ज़बानों के लिए भी करती है, वैसे उर्दू के लिए भी। कॉलेजों में क्या सूरत है? कॉलेजों में सूरत हाल तो पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी नहीं। पहले कॉलेजों में सूरत हाल बहुत अच्छी थी। अब चंद कॉलेजों में उर्दू पढ़ाई जाती है बीए लेवल तक, और अच्छी खासी तादाद है उसकी। अच्छा। और यूनिवर्सिटी में भी शोबा उर्दू बम्बई यूनिवर्सिटी में है, जिसका मैं चेयरमैन रहा, फाउंडर रहा, और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी उर्दू का शोबा है। तो हर इलाके में जो है अगर यूनिवर्सिटी में नहीं है तो कॉलेजों के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो हैं वो उसको सुपरवाइज करते हैं। वहाँ पर उर्दू जो है बीए और एमए तक की तालीम वहाँ भी होती है। अखबारात और रसाइल जो बम्बई से निकलते हैं या महाराष्ट्र से आमतौर पे, उनकी लीडरशिप मेरा ख्याल है अच्छी है। आप क्या तासुर है? नहीं, देखिए, मैंने महाराष्ट्र जो है बल्कि बम्बई हमेशा एक मरकज़ रहा है। उर्दू के जो महाराष्ट्र में 2 मराकज़ हैं, तो शायरी या शेरी दबिस्तान के तौर पर जो है औरंगाबाद रहा है। निस्बतन बम्बई जो है नया शहर है, लेकिन जब नया शहर जब बनने लगा बम्बई, तो वहाँ पर उर्दू के लिए बहुत तेज़ी से काम हुआ। और 1847 में एक अखबार वहाँ से शाये हुआ, मोहम्मदी के नाम से, मोहम्मद अली रोघे ने निकाला। और मेरी मिसेस का काम है बम्बई में उर्दू 1914 तक, और उसमें 1914 तक यानी 1947 का जो अखबार जो है जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो गालिबन पहला अखबार है। लेकिन 1914 तक तकरीबन 100 अखबारात बम्बई से निकले हैं। और
بہت اعلیٰ پائے کے بہت معیار کے اخبار تھے جی جس کا ذکر گارسن دتاسی نے بھی کیا ہے اس کا. اور اس میں ایک اخبار جو ہے کشف الاخبار، کشف الاخبار جو ہے پنڈت برج نارائن چکبس نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ جب لکھنؤ سے اودھ اخبار نکلتا تھا اسی زمانے میں جو ہے بمبئی سے کشف الاخبار کا ڈنکا بج رہا تھا. بہت اچھا. اور آج بھی جو ہے بمبئی سے کئی اخبار نکلتے ہیں. سب سے بڑا اخبار تو پہلے تو 1930 اور 35 اس زمانے میں جو ہے خلافت اخبار جو ہے مشہور، بہت مشہور اخبار تھا. مولانا شوکت علی نکالتے تھے، بعد میں ان کے بیٹے نکالتے تھے مولانا زاہد علی، اور وہیں پر جو ہے اقبال آ کے ان کا قیام رہتا تھا خلافت میں ہاؤس اسی میں. سلسلے میں دوسری بات یہ کرنا جب بمبئی کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ نے اقبال کے تعلق سے اقبال اور بمبئی کے تعلق سے ایک کتاب بھی لکھی ہے اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو عام طور پہ جب اقبال کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو بمبئی کے بارے میں نہیں سوچتے. تو یہ ایک نیا پہلو تھا جس پہ آپ نے کچھ کام کیا اس کتاب کے بارے میں، اور اقبال کا جو تعلق بمبئی سے تھا کس طرح کا تھا اس کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو معلومات نسبتاً کم ہے. اقبال اور بمبئی کا تعلق جو ہے کئی لحاظ سے ہے. پہلا تعلق جو ہے وہ ہماری لیجنڈری خاتون ہیں اردو کی عطیہ بیگم فیضی، ان کے حوالے سے ذکر آتا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہے اقبال جب 1929 میں 1905 میں تو وہ پہلی بار بمبئی آئے تھے جب وہ یورپ جا رہے تھے تعلیم کے لیے. تو انہوں نے ایکسلسر ہوٹل سے وہ پیدل شام کے وقت ٹہلتے ہوئے آئے تو انہوں نے ایک عمارت دیکھی جہاں بچے کھیل رہے تھے. یہ 1905 کا واقعہ ہے. اچھا. تو اقبال نے دیکھا کہ بچوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ انجمن اسلام ہے. یہاں کون ہے؟ تو یہ مسلمانوں کا ادارہ قائم کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ اردو کا ادارہ ہے، مسلمانوں کا ادارہ، تعلیم کا ادارہ ہے، کوئی کالج ہے یہاں پر؟ تو کہا کہ کوئی کالج نہیں یہاں پر مسلمانوں کا. تو اقبال نے حیرت کا اظہار کیا. تو ان بچوں نے کہا کہ یہاں دراصل کسی خاص کالج کی ضرورت ہے بھی نہیں مسلمانوں کے لیے، کہ جو کالج یہاں ہیں وہ کافی ہیں یہاں کے لیے. تو یہ اقبال کی پہلی وزٹ تھی. دوسری وزٹ جو ہے وہ 1929 میں اقبال بمبئی آئے تھے اور وہ یورپ جاتے ہوئے آئے تھے. بلکہ 1929 میں جب آئے تھے جو ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے خطبات دینے کے لیے مدراس جا رہے تھے تو پہلے وہ بمبئی آئے اور وہاں سے پھر وہ مدراس اور میسور وغیرہ گئے اور وہاں پر انہوں نے خطبات دیے. اس کے بعد 1930 31 32 تک جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وغیرہ کے لیے جو ہے وہ آتے جاتے رہے. 1932 میں جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے جا رہے تھے تو اقبال ان کا قیام ہمیشہ خلافت ہاؤس میں رہتا تھا اور وہیں پر لوگ آ کے ان سے ملتے تھے، انٹرویوز لیتے تھے. تو وہ انٹرویوز جو ہے میں ان کی تلاش میں تھا اور ان کو میں نے جمع کیا، اسے ان پر مضامین لکھے، ان انٹرویوز کے حوالے سے مضامین لکھے. اور وہ اقبال کے وہ خیالات ہیں جو کبھی کسی دوسری کتابوں میں نہیں موجود نہیں. اس کی بہت داد بھی مجھے ملی کہ یہ بہت اچھا کام ہوا. مثلا اس سلسلے میں ایک 1931 میں جب اقبال راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہے ان کے اعزاز میں پہلی بار اقبال کے اعزاز میں لندن میں ایک سپاسنامہ اور تہنیت جلسہ ہوا جس کی صدارت جو ہے اس کی صدارت تو سر عبدالقادر نے کی تھی جو ان کے دوست تھے بانگیدرا کا، جنہوں نے پیشلر لکھا تھا. لیکن ان کے اقبال کو متعارف کرنے کا کام ان کے استاد آر ایش نکلسن نے کیا تھا. ان کے استاد نے. سروجنی نائیڈو بھی وہاں تھی اور سروجنی نائیڈو نے بھی کہا تھا کہ اقبال میرا بھائی جو ہے اردو کا بڑا شاعر نہیں ہے، فارسی کا بڑا شاعر نہیں بلکہ ایشیا کا ملک الشعراء ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے یہ چیزیں جو آپ نے جمع کی اور اپنی کتاب میں میرا خیال یہ ساری چیزیں آپ نے لکھی ہیں، اس کے جو حوالے ملے آپ کو
وہ کس طرح ملے آپ کو؟ جی یہ حوالے عام طور پہ یہ حوالے ہیں نہیں لوگوں کی نظر میں. یہ حوالے ہیں نہیں عام طور سے. یہ زیادہ تر یہ حوالے مجھے ملے ہیں خلافت اخبار جو بمبئی سے نکلتا تھا، بہت ہی مشہور اخبار تھا، علی برادران ہی نکالتے تھے، اس میں ملے. دوسرے جو ہے ان کے جو فائلز بمبئی میں تو نہیں ہیں، لیکن اتفاق سے میں ان کی تلاش میں تھا، مجھے حیدرآباد میں وہ فائلز ملے اتفاق سے، اور میں نے وہاں پر اس پر کام کیا. اور لندن میں اور اس کی جو رپورٹنگ ہوتی تھی اقبال کے حوالے سے، اخبارات میں رپورٹنگ، جیسے لندن کا میں نے بھی حوالہ دیا، تو رپورٹنگ ہوتی تھی انقلاب میں غلام رسول مہر کے اخبار میں یا بمبئی کے خلافت اخبار میں. تو مجھے خلافت اخبار کے فائلز جو ہے حیدرآباد میں ملے، اور وہاں سے میں نے یہ چیز جمع کی، اور اس کے بعد میں نے اس کو کتاب. اقبال کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بات اور بتائیں، بھرتری ہری سے تعلق، یعنی ان کا جو اثر ہوا اقبال پہ، اس پہ بھی آپ نے کام کیا. جی اس تعلق سے کچھ باتیں کریں. دیکھیے بھرتری ہری جو ہے، ہم سب اردو والے بال جبریل سے واقف ہیں. بال جبریل کے ٹائٹل کور پر، پیج پر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، یہ ملتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ جب اقبال جیسا بڑا شاعر بھرتری ہری کا ایک شعر ترجمہ کر کے دے رہا ہے اردو والوں کو، تو اور بال جبریل کے ٹائٹل پیج پر ہے، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے. تو میں بھرتری ہری کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا. سنسکرت تو میں جانتا نہیں تھا، تو میں نے انگریزی کی کتابیں حاصل کی، اور میں نے جو ہے انگریزی کی کتابیں اور پھر سنسکرت کے شلوک بھی حاصل کیے. میں اور سنسکرت کے شلوک انگریزی میں ترجمہ ہوئے تھے، باربرا اسٹولر ملر نے کیے تھے کولمبیا یونیورسٹی میں. وہ کتاب مجھے مل گئی تھی، تو میں اس کا مطالعہ کرتا رہا. اور میرے جو سنسکرت کے جو دوست تھے، پروفیسر صاحبان جو تھے بمبئی یونیورسٹی میں، ان سے مدد لیتا رہا، ان کے ساتھ بیٹھتا رہا. اور اس طرح جو اقبال بھرتری ہری کے 200 شلوک جو ہے آتھینٹک سمجھے جاتے ہیں، باقی الحاقی سمجھے جاتے ہیں. ڈی ڈی کوسمبی نے اس پر کام کیا ہے. تو میں نے وہ 200 نظمیں، شلوک جو باربرا اسٹولر نے ترجمہ کیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر اور میرے دوستوں کی مدد سے میں نے اس کا مطالعہ کیا. اور میں نے محسوس کیا کہ اقبال جو ہیں وہ بھرتری ہری سے اپنی اردو شاعری میں کافی متاثر مجھے نظر آئے. پھر اس کو تقویت اس سے بھی مجھے ملی کہ اقبال کی جو مشہور جاوید نامہ ہے، جاوید نامہ جو ہے اس میں روحانی سفر کرتے ہیں، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے طرز پر. جاوید نامے میں وہ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، اور سیر کرتے ہوئے بھرتری ہری کو انہوں نے 9ویں آسمان پر یا جنت الفردوس میں رکھا ہے. اور اپنے مینٹر مولانا روم کے ساتھ بھرتری ہری سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب بھرتری ہری آتے ہیں تو اقبال کا بھرتری ہری سے ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ بھرتری ہری کو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے اپنے مزاج میں جذب کر لیا تھا. اور اس کی اور جب یہ صورتحال ہو تو اقبال کا بھرتری ہری سے متاثر ہونا لازمی ہے. لازمی. یہ تو بہت اہم باتیں تھیں. ایک بات اور بتائیں، آپ ماہر لسانیات ہیں، کتنا رول ہے لسانیات کا ادب کے پڑھانے میں؟ میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں جو نصاب رائج ہے آج کل، اس میں لسانیات تقریباً نہیں ہے، اور کہیں کہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ لسانیات کا کتنا عمل دخل ہے، اور کتنا پڑھانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ ادب میں بھی پڑھانے کو بہت کچھ ہے. اگر سپوز کریے کہ ایم اے میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا بی اے آنرس کر رہا ہے، تو اس کو 6 پرچے، 8 پرچے، 10 پرچے اور کچھ الیکٹیوز پڑھنا پڑتے ہیں. ایسی صورتحال میں یعنی مواد بہت ہے جس کو پڑھایا جائے 2 سال کے اندر، اور بی اے میں 3 سال کے اندر. تو لوگوں کا خیال یہ ہے، بہت سارے لوگوں کا، تمام زبانوں کے، یعنی انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، ہر زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے لسانیات پڑھانے کی. کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا لسانیات کا پڑھانا کتنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ادب میں جو دوسرے جو موضوعات جو ہیں، میں اردو کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ افسانہ ہے، ناول ہے، قصیدہ ہے، غزل ہے، سب اصناف جو ہیں پڑھنا، ان کا جاننا ضروری ہے.
لیکن وہ طالب علم تھوڑی سی محنت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے کتابوں کی مدد سے. لیکن لسانیات پڑھانا جو ہے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کتابی علم نہیں ہے، اس کے لیے لیونگ وائس بہت ضروری ہے. مثلا لسانیات کی بنیاد تو صوتیات ہے، اور صوتیات آپ کتاب کی مدد سے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے ٹیچر چاہیے، اس کے لیے ٹیچر چاہیے. تو اس لیے اور اس کی جو مبادیات جو ہے سمجھانے کے لیے جو ہے آپ کتاب پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے ٹیچر بہت ضروری ہے. یہ بہت اہم سوال تھا، اس لیے کہ آپ یونیورسٹی میں اس پر فکر کرنا میرا خیال میں نہیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ انخواہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نے جو ہے کوشش کی کہ لسانیات کا پرچہ رہے، لیکن ہمارے یہاں تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں، خاص طور سے اردو میں. ہاں یہ مسئلہ ہے، ہر جگہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں جہاں ادب پڑھایا جا رہا ہے، یہ زبان کے لوگ ہیں، وہاں پہ اس کے ماہرین کم ہیں، لسانیات کے ماہرین. لیکن اگر آپ کے پاس ماہرین ہیں تو آپ ان سے کیوں نہیں مدد لیتے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کو غیر اہم سمجھا لسانیات کو. تو بہرحال آپ کے خیال سے یہ ہے کہ لسانیات کا پڑھانا ضروری ہے، اس لیے کہ ادب کی تفہیم کے لیے، اور خاص طور پہ اسپوکن وائس جو ہے نا، فنیٹیکلی اگر اس کو سمجھنا ہے وہ بہت ضروری ہے. آخری بات، ایک بات اور کر لیں اسی سلسلے میں، چونکہ بہت لمبا سفر ہے آپ کا مدرس کی حیثیت سے، محقق جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور لسانیات کے ماہر کی حیثیت سے. جو نصاب آج کل پڑھایا جا رہا ہے ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیز میں، اردو کا ادب کا جو نصاب ہے، لسانیات کی بات نہیں کر رہا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ یعنی اس سلیبس میں، اس نصاب میں کیا ضروری ہے کہ، یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھانا چاہیے اپنے زمانے کا ادب زیادہ، یعنی اگر ہم 19ویں صدی سے، ایک خیال یہ ہے، ایک مکتبہ فکری ہے کہ 19ویں صدی سے زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے موومنٹس پہ، لٹریری موومنٹ پہ، سوسائٹی پہ، کلچر پہ، اور اس سے جو ادب نکلا ہے اس پہ. ضروری نہیں کہ ہم 15ویں اور 16ویں 17ویں صدی کے یعنی معاملات اور اس کے جو ادب پارے ہیں اس پہ ہم اتنا وقت صرف کریں. تو یہ دو طرح کی رائے ہے. دوسری زبانوں میں، صرف اردو میں بھی نہیں بلکہ اور جگہوں پہ بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ چوسر ایک بڑا شاعر ہے انگریزی کا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کو چوسر کو پڑھانے کی، لینگلین کو پڑھانے کی اب ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو سیدھے شیکسپیئر پہ آ جانا چاہیے. اسی طرح کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلی قطب شاہ کو ہم سمجھتے نہیں، اور اس کے پہلے جو نثر میں کام ہوا ہے خاص طور پہ، اور امیر خسرو کے بعد سے لیٹ 16 سینچری تک، تو اس میں یعنی ہماری رسائی بھی بہت نہیں ہے، چنانچہ اس کو حذف کر دیں. اگر حذف نہیں کریں تو برائے نام ہو اور آگے بڑھیں. تو نصاب میں کتنی شمولیت ہو ان چیزوں کی، یعنی جو کلاسیکل ادب ہے، یا کم از کم زمانی اعتبار سے آپ دیکھیں تو خسرو کے زمانے سے قلی قطب شاہ تک کتنا پڑھانا چاہیے، کتنا اس پہ وقت صرف کرنا چاہیے. اور قلی قطب شاہ اور ولی کے بیچ میں بھی بہرحال تفاوت ایک ہے، اور ولی کے بعد تو ایک تسلسل ہے، اور اس کے بعد اورنگ آباد آپ جائیں، پھر آپ نے ذکر کیا تھا ابھی سراج کا اور داؤد کا، تو وہاں سے تو سلسلہ ملتا ہے اور پڑھاتے بھی ہیں. تو پرانا جو ادب ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرانا ادب پڑھانا بہت ضروری ہے. آپ چاہے امیر خسرو کی تفصیلات میں نہ جائیں، وہ ایک اعلیٰ سطح پر ریسرچ کا موضوع ہو سکتا ہے، بعد میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے اور لوگ پڑھ سکتے ہیں. لیکن دکنیات کا پڑھانا جو ہمارا کلاسیکل لٹریچر ہے، اس کا پڑھانا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. جب تک آپ بنیاد سے واقف نہ ہوں تب تک آپ خلا میں آپ. میں اسی کی وضاحت چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے ہو. ہاں، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ دکنیات کا، کلاسیکل لٹریچر کا پڑھانا بہت ضروری ہے. وہ بنیاد ہے. آپ صرف جو ہے شاخیں تراش خراش کر کے جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو بنیاد آپ کی معلوم ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کے نصاب میں جس چیز کا پڑھانا ضروری ہے وہ یہ ہے، میں نے لسانیات کا تو ابھی آپ سے ذکر کیا. میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو کے سیاق میں ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. آج کل زمانہ بھی ہے، سیاقی اعتبار سے بہت کام ہو رہا ہے. جی، کلچر اسٹڈیز کا زمانہ ہے، انٹرڈسپلنری اسٹڈیز کا زمانہ ہے. تو آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کلچرل، اب آپ نظیر اکبر آبادی کو پڑھا رہے ہیں تو آپ ہندوستانی کلچر کو سمجھے بغیر نظیر اکبر آبادی کو کس طرح پڑھیں؟ آپ قرۃ اللہ حیدر کا ناول آگ کا دریا پڑھا رہے ہیں. آپ جب تک ہندو فلسفی اور آپ قرۃ اللہ حیدر کو نہیں کر سکتے.
یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ کچھ اہم سوال تھے جس پہ آپ سے میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں ضرور کی جائیں، اس لیے کہ جو ایک روایتی یعنی نصاب ہے ہمارے ہاں، اس میں کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ بھائی نصاب کو ہر 5 سال کے بعد بدلنا چاہیے اور جو عصری تقاضے ہیں اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. تو یہ باتیں بہت اہم ہیں کہ جو ہمارا پرانا ادب ہے اس کی شمولیت کتنی ہو، لسانیات کی شمولیت کتنی ہو، ریسرچ کا کیا رستہ ہو، کون سی ڈائریکشن کس طرف جائیں. تو یہ سب اہم باتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ زبان کے اعتبار سے بھی اور ادب کے اعتبار سے بھی، اور اس کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کی تدریس کا جو معاملہ ہے. آپ سے ان باتوں پہ جو باتیں ہوئیں یہ بہت نہیں، میرے یہاں خیال میں مفید میں ہیں. ایک چیز اور اضافہ کرنا جی چاہوں گا، فرمائیں. وہ یہ کہ ہمارے یہاں کچھ کمپیریٹو لٹریچر کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے. جی میں ایک سوال تھا ذہن میں، لیکن یہ میں نے نہیں پوچھا اس لیے کہ شاید یہ لگے کہ بھائی یہ کچھ ذرا دوسری طرف جا رہی گفتگو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ حالانکہ کمپیریٹیو اسٹڈیز اور کمپیریٹیو لٹریچر دنیا میں بہت جگہ پڑھایا جانے لگا ہے اور ہندوستان میں بھی بہت زیادہ اس کا چلن نہیں ہوا ہے، لیکن اور یہ بڑی آئرونک بات ہے اس لیے کہ ہندوستان میں 22 زبانیں ہیں. اگر جو کانسٹیٹیوشن نے ہمارے قبول کیا ہوا ہے، تو ہندوستان سے بڑھ کے کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جہاں تقابلی مطالعات کا اتنا اچھا یعنی آپ کے لیے بیک گراؤنڈ موجود ہو. نہیں، لیکن یہاں پر ہے نہیں اتنا، یہاں ہے نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ساری زبانوں کو مت لیجیے، لیکن جن ریاستوں کی آپ مثلاً مہاراشٹر کی یونیورسٹی میں جو ہے کم از کم مراٹھی اور اردو کی کمپیریٹو اسٹڈی ہو سکتی ہے. میں نے اسی لیے لنگوسٹک کلسٹرز کا ذکر کیا. لنگوسٹک کلسٹرز میں اور بہت ہی میرے خیال میں پریکٹیکل سولوشن ایک طرح کا ہے کہ لنگوسٹک کلسٹرز کو اٹھا لیں تو ایک تھیسس مرتب ہو جاتی ہے بہت آرام سے. یہ مثال کے طور پہ پنجابی ہندی اردو کو اگر لے لیں، اڑیا اور بنگالی کو لے لیں، آپ کہہ رہے ہیں مراٹھی اور اردو کو لے لیں، تو اس طرح، اور پھر نارتھ ایسٹ کی زبانوں کو لے لیں تو، یا پھر ساؤتھ کی زبانوں کو لے لیں، تو لنگوسٹک اسٹڈی کئی سطحوں پہ ممکن ہے. اور اب ملا کے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہم ادب پڑھانے جا رہے ہیں اس میں الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ مسائل ہیں، مواد ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک چیلنجنگ دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جس میں ہم پڑھا رہے ہیں یا جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، نیا نالج ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہ سوال اس لیے اہم تھا ہمارے لیے کہ ہمیں یہ متعین بھی کرنا ہے کہ کون سی سمت ہو ہماری، یعنی سوسائٹی کو پڑھ رہے ہوں کہ ادب کے ذریعے، یا ہم ثقافت کو پڑھ رہے ہیں یا سیاست کو پڑھ رہے ہیں. تو میرا خیال میں کہ کوئی ایک رائے نہیں دی جا سکتی، بلکہ ایک مکمل اجمالی جائزہ لینا ہوگا ادب پارے کو سمجھنے کے لیے اور سماج اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے. انیس رحمان صاحب، اس سلسلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. وہ بہت دلچسپ باتیں آپ کر رہے تھے. 1983 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جو ہے وہ نسیم ازیکل کو ملا، جی، جو انگریزی کے شاعر تھے. اور دوسرے آپ نے ترجمہ بھی کیا ان کی کسی نے؟ جی ذکر انٹرلیوڈ کا. اور دوسرے میر چندانی شاد جو سندھی کے شاعر تھے ان کو ملا. تو میں نے فوراً میں نے وائس چانسلر کو لکھا، پروفیسر گورے کو، کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کو فیلیسیٹیٹ کیا جائے. بہت اچھا. تو انہوں نے فوراً میرے پی اے کا فون آیا کہ بھئی وہ تو آپ ملنا چاہتے ہیں وائس چانسلر صاحب. مجھے بلایا، دوسرے روز میں گیا. کہنے کہ آپ کا پروپوزل ملا، لیکن وہ تو اردو کے تو شاعر ہیں نہیں، وہ تو انگریزی کے ہیں اور ایک دوسرے سندھی کے ہیں، آپ ان کو کیوں فیلیسیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے یہ کہا کہ گورے صاحب، میرا اپنا فکر سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں، اردو کے بچے، دوسرے زبانوں کے بارے میں بھی جانیں، دوسرے ادیبوں کو بھی جانیں، پورا نہ سمجھیں، لیکن واقفیت جو ہے، سرسری واقفیت ہونا ضروری ہے. ایک خلصم جس کو کہتے ہیں، پورا وہ یہ ہونا چاہیے، رویہ ہونا چاہیے اس طرح. تو بہت خوش ہوئے، اور جو مجھے چاہیے تھا وہ منظور کر لیا، جو منظور بھی کر لیا. اور انہوں نے اس جلسے کو پریسائڈ کیا تھا اور ایک فضا بدل گئی تھی. یہ بہت اہم کام ہوا، اور میرا خیال ہے کہ میں خود اس میں یقین رکھتا ہوں، اور اسی لیے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ اس گفتگو کو جو لوگ سنیں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے درس و تدریس میں اپنی عمر گزاری ہیں، تو ان کو شاید یہ اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں کس قدر اہم تھیں ہمارے لیے اس زمانے میں خاص طور پہ. آپ کا بے حد شکریہ دلوی صاحب، جو آپ تشریف لائے ریختہ. بہت بہت شکریہ، اور آپ نے ہم سے گفتگو کی. شکریہ آپ کا.